عثمانی سلطنت کے عظیم بادشاہ سلطان السلطان الغازی عبدالحمید خان ثانی۔ روس اور ترکی کی جنگ کے دوران عبدالحمید خان ثانی 31 اگست 1876 میں تخت سلطنت پر فائز ہوئے تھے اور ملک مختلف اندرونی مسائل، بیرونی مداخلت اور عثمانی اراکین دولت کی آپس کی چپلشوں کی کشمکش میں گرفتار تھا۔ عبدالحمید خان ابھی عنان اقتدار ہاتھ میں تھامے نہیں تھے کہ جنگ شروع ہو گئی۔ چونکہ عبدالحمید خان کی شخصیت اور سیاسی کردار کی عثمانی سلطنت کے آخری سالوں پر گہری چھاپ تھی، لہٰذا یہاں ان باصلاحیت اور قابل بادشاہ کی بابت کچھ کہنا ضروری ہے تاکہ ان کے بارے میں مختلف ملکوں میں پیدا ہونے والی غلط فہمیاں ایک حد تک دور کی جا سکیں۔ جیسا کہ عثمانی ماخذ میں یاد کیے جاتے ہیں، وہ امیر المومنین، امام المسلمین، خلیفہ رسول الثقلین، خادم الحرمین شریفین، ذل اللہ فی عالم اور شوکت رکھنے والے، قدرت نصاب، مرحمت انتصاب، السلطان ابن السلطان ابن السلطان السلطان الغازی عبدالحمید خان ثانی تھے۔ مگر اس کے باوجود وہ ترکی تاریخ کی متنازع فی ہستیوں میں سے ایک تھے، کیونکہ مختلف گروہوں کی اپنی اپنی رائے اور مطمع نظر کے مطابق ایک جانب وہ ترکی اور عالم اسلام کے مختلف خطوں میں اسلام کے علمبردار، اتحاد بین المسلمین کے حامی، مسلمانان عالم کے محافظ، سردار جنگ اور خلیفہ تھے، تو دوسری جانب وہ مستبد، غدار، حقوق انسانی کے قاتل، مفاد پرست اور عیسائیت دشمن ترک سلطان عبدالحمید خان ثانی کے بارے میں جو متضاد افکار اور مخالف خیالات کا تصادم ہے، وہ ترکی میں بھی سیکولر اور مذہبی طبقوں کے مابین ایک رساکشی کی صورت میں جاری رہا، کیونکہ دونوں فریقین تاریخی واقعات اور علمی شعور کو ایک طرف رکھ کے صرف اپنی سیاسی اور سماجی آراء اور مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے عبدالحمید خان کو اپنا وسیلہ بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف مذہب سے لگاؤ رکھنے والے لوگ تھے جو ترکی کے آخری با اقتدار و باصلاحیت سلطان اور خلیفہ عبدالحمید کو اپنا پرچم بنائے پھرتے تھے، تو دوسری طرف سیکولر لوگ تھے جو انور پاشا، طلعت پاشا اور ان کی پارٹی اتحاد و ترقی، جن کو وہ سیکولرزم کے علمبردار سمجھتے تھے، کو اپنی تلوار اور عبدالحمید ثانی کو اسلام و مذہب کی ڈھال کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ نتیجتاً ہوا یہ کہ عبدالحمید خان ثانی کی حقیقی شخصیت، اصلی کردار، سیاسی اور سماجی، یہاں تک کہ ملک کے نظم و نسق سے متعلق ان کی سرگرمیوں پر ایک کالا گہرا چھایا رہا، اور چونکہ ترکی میں سیکولرزم کے حامیوں کا دورہ تھا، لہٰذا ترکی میں سالوں تک یہ سکھایا گیا کہ عبدالحمید ثانی ایک مستبد اور ظالم سلطان تھے، بلکہ جیسا کہ انگریز فرماتے تھے، عبدالحمید خان ہاتھوں سے مظلوم عیسائیوں کا خون ٹپکنے والے ایک سرخ سلطان تھے۔ سو عبدالحمید خان کے بارے میں کوئی اگر کچھ کہے، خواہ وہ دانشور یا تحقیق کار ہی کیوں نہ ہو، سیکولرزم کے مخالف سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس موضوع کا نہ مذہبیت سے نہ ہی سیکولرزم سے کوئی تعلق تھا، اور معاملہ اقتدار کی لگام سنبھالنے اور ملک کی سیاست پر حاوی ہونے کا تھا۔ بہرکیف آخری 15-20 سالوں سے ترکی میں تحقیقی اور تدقیقی میدان میں جو وسعت پیدا ہوئی، اور اس دوران عبدالحمید خان ثانی پر کی ہوئی تحقیقی کاوشوں میں اضافہ ہوا، تو پہلے علمی دنیا کو اور پھر تمام رائے عامہ کو یہ علم ہوا کہ عبدالحمید ثانی کے خلاف لکھی جانے والی تحریروں اور پیدا کیے جانے والے منفی تصورات کے برعکس وہ اپنے ملک و قوم سے محبت کرنے والے اور سلطنت عثمانیہ کو منہدم ہونے سے بچانے کی دن رات کوشش کرنے والے اور اتحاد اسلامی کے دلدادہ، با اقتدار و باصلاحیت حکمران تھے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح سے آج کی استثماری طاقتوں سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت بھی مغربی طاقتیں، بالخصوص اس زمانے کے سپر پاور برطانیہ، فرانس اور روس سے اسلامی دنیا میں ایک با اقتدار اور باصلاحیت حکمران کا سر بلند ہونا برداشت نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ ان کے عزائم میں رکاوٹ پیدا کرتا تھا۔ واقعتاً مغربی طاقتیں جو سلطنت عثمانی یعنی عالم اسلامی کے آخری آزاد حصے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نگلنے میں مصروف تھیں، عبدالحمید خان ثانی کا دور اقتدار ان کے حلق میں ایک کانٹے جیسا چبھ گیا۔ پھر برطانیہ کی سرکردگی میں مغربی میڈیا عبدالحمید خان کے خلاف پروپیگنڈے کا طوفان امڑنے لگا۔
مغربی اخباروں اور کارٹونز میں کبھی وہ منہ سے خون ٹپکتی چھری پکڑے ایک کسائی کی صورت اور کبھی اسرائیل کو گلے لگائے ایک دوست کی صورت میں دکھائی دیتے تھے۔ اس منفی پروپیگنڈے کے اثرات کچھ گہرے تھے کہ نہ صرف ملک سے باہر بلکہ ملک کے اندر بھی خود کو آزادی پسند، سیکولر کہنے اور سمجھنے والے لوگ تاریخی حقیقتوں کو مد نظر رکھے بغیر مغربی مصنفوں کی جانبدارانہ اور الزامات پر مشتمل تحریروں پر یقین کر کے من و عن اس پروپیگنڈے کے بہاؤ میں آ گئے۔ مغرب اور ترکی کے خاص حلقوں میں ان جیسے خیالات کو دیکھنا تو عام بات تھی، لیکن برصغیر پاک و ہند کے محققین اور مصنفین کی تصنیفات میں ان ناقابل اعتبار افواہوں کو دیکھنا حیرت زا امر تھا۔ بالخصوص قاضی محمد عدیل عباسی صاحب جیسے ایک معتبر محقق کی تصنیف میں ان کو دیکھنا کافی حیرت زا تھا، کیونکہ ان کے خیالات کا دوسرے محققین پر اثر ہونا لازمی تھا۔ جناب قاضی محمد عدیل عباسی صاحب عبدالحمید خان کے بارے میں کچھ یوں فرماتے ہیں: یہی حال سلطان عبدالحمید کا تھا۔ انگریزوں نے اس کو غلام بنایا، ترکی کا ایک ایک ذرہ رہن کر دیا، فوج میں عیسائی بھر گئے تو جدید طریقہ حرب کو نظر انداز کر کے عسکریت کا خاتمہ کر دیا۔ درائے دانیال کے قلعوں پر سے توپیں اور اسلحے ہٹا دیے گئے، سب سے بڑا زمیندار بن بیٹھا، اصلاحات کی مخالفت کی، جس کسی نے اصلاح کی جانب توجہ دلائی اسے روبہ سخت سلطان نے خاموشی سے قتل کرا دیا۔ مدحت کامل پاشا جیسے دانشور مسلح کے خون کے دھبے سلطان عبدالحمید کے دامن پر ہیں، اور ایک مدحت کامل پاشا کیا، کتنے ہی معصوم محبان وطن آقیان فرنگ کے اشارے سے اس سلطان کے جور و ستم کا نشانہ بنے۔ اس کا دامن ہی نہیں، اس کا پورا جامہ مصون بہی خواہان ملک و قوم کے خون سے رنگا ہوا تھا۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ صرف اس لیے کہ انگریز نہیں چاہتا تھا کہ ترکی میں کوئی اصلاح ہو، وہ چاہتا تھا کہ حکومت روز بروز زوال کی جانب رجوع ہوتی جائے۔ اسے تو اسلامی مرکزیت کا خاتمہ کرنا تھا، اور عبدالحمید سب سے بڑا انگریز کا اعلی کار تھا، لیکن اسے انگریز نے محافظ اسلام مشہور کر دیا تھا، اور یہ بات اچھے اچھے لوگوں کے دلوں میں اتر گئی، اور آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ در حقیقت اتحاد و ترقی پارٹی کے طرفداروں اور ان مغربی طاقتوں کے منفی پروپیگنڈا نے ان کے خلاف اس قدر زبردست کارروائی چلائی تھی کہ ان کے اثرات نے ابھی تک تاریخ کے مطلع کو ابرردود کر رکھا تھا۔ 10-15 سال سے ان کے اور ان کے عہد کے بارے میں جو غیر جانبدارانہ تحقیقات جاری ہیں، ان کے ذریعے یہ مطلع صاف ہونے لگا ہے کہ انہوں نے کیا عظیم الشان سیاست چلائی، اپنے ملک و ملت کو تمام خطرات سے محفوظ رکھا، اور اتحاد اسلام کے لیے کیا کیا کوششیں کی تھیں۔ اب سوچئے کہ ایک سلطان جو برسر اقتدار آتے ہی نہ چاہنے کے باوجود 12 اپریل 1877 میں معروف مدحت پاشا داماد محمود پاشا ردیف پاشا کے اصرار پر اپنی سخت مخالفت کے باوجود روس کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے پر مجبور ہو، جس کے نتیجے میں مشرق میں ارزروم تک اور مغرب میں بلغاریہ سے استنبول کے نزدیک تک روسی فوج پہنچی تھی، اور آخرکار سربیا، بلغاریہ، رومانیہ کو آزادی اور بوسنیا و البانیہ کو نیم خود مختاری دی گئی۔ انہی سلطان نے اس دردناک شکست کے بعد ہی اپنی فوج اور ملک کو سنبھال کر اپنی زیرک اور دور اندیش پالیسیوں کے ذریعے ارمینین قوم پرستوں کی ترکی کے مختلف علاقوں میں بغاوتوں، جن کی پشت پناہی یورپ کی عظیم طاقتیں جن میں بالخصوص برطانیہ موجود تھا کی آگ کو بجھا دیا تھا۔ پھر یونان کی طرف سے عثمانی سرحدوں پر اچانک حملہ ہوا تو ان کی دور اندیشی اور قابلیت کی بنا پر یونانیوں کو شکست دی تھی۔ انہوں نے اس طرح سے حکومتی اور اصلاحی تدابیر کی تھیں کہ ان کے عہد حکومت کے خاتمے یعنی 33 سال تک عثمانی سلطنت کو محفوظ رکھا اور اسے نئی شکستوں سے بچایا۔ اتحاد و ترقی پارٹی یورپ سے مدد لے کر اور ارمینین، یونان، بلغاریہ کے قوم پرستوں کی مدد سے جو کہ مملکت عثمانیہ کی تقسیم پر تلے ہوئے تھے، کامیاب ہو کر برسر اقتدار آئی، اور سلطان عبدالحمید کو 27 اپریل 1909 میں تخت سے دستبردار کر دیا گیا، اور اتحاد و ترقی کے رہنماؤں جن میں طلعت پاشا اور انور پاشا اول تھے، وہ 1909 سے لے کر 1918 تک اپنے 9 سالہ اقتدار میں
इस अजीम मुल्क को टुकड़ा टुकड़ा होने से नहीं बचा सके थे। ऊपर से उन्होंने अपने मुखालफों को नीस्तो नाबूद करने के लिए जो इक़्तिदामात किए थे, उनकी वजह से खुद इत्तेहाद और तरक्की के हामी और कारकुन भी सहमे हुए थे और सुल्तान अब्दुल हमीद के अहद को हसरत से याद करने लगे थे। उनमें से एक मारूफ मुफक्किर और शायर सुलेमान नजीफ थे। वो अब्दुल हमीद के दौरे सल्तनत को याद करते हुए लिखते हैं, ऐ मेरे बादशाह, कभी इस बात का ख्याल तक नहीं करते थे, लेकिन अब हम मदद मांगने के लिए तेरे हुजूर में आकर हाजिर हुए हैं। अगर फरियाद करें तो मौजूदा हुकूमत कत्ल करती है हमें। हसरत भरी नजरों से हम आपके अहद इक़्तिदार की तलाश में हैं। तुर्क तो तुर्क, अजनबी सियासतदान भी अब्दुल हमीद सानी की अहलियत और सियासी दूरअंदेशी के मुतर्रिफ थे। मारूफ जर्मन सियासतदान और जर्मनी के इत्तेहाद के बानी बिस्मार्क ने उनके बारे में कहा था, अगर सारी दुनिया में 100 ग्राम अकल है तो इसका 90% अब्दुल हमीद खान के दिमाग में, 5% मेरे दिमाग में और 5% दुनिया के बाकी सियासतदानों में है। अब्दुल हमीद खान सानी की कामयाबी का कमाल सिर्फ मुल्क को बंटवारे से बचाने में पोशीदा नहीं था। वो समाजी, तालीमी और इक्तिसादी मैदानों में भी उस्मानी सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करते थे। उनके अहद में मगरिब से लेकर मशरिक तक हमीदिया स्कूल खुल गए थे और जदीद तालीम देने वाली दर्सगाहें इतनी कसरत से कायम हुई थी कि तुर्की जमहूरियत के ज़माने में 1950 तक इस तादाद तक पहुंचना मुमकिन नहीं हुआ था। अब्दुल हमीद सानी का एक और अहम पहलू ये भी था, वो लड़कियों की तालीम को बेहद अहमियत देते थे। जब अब्दुल हमीद सुबही पाशा ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलने का इरादा कर लिया, लेकिन फिर कुछ असबाब पर तसब्बुब में पड़ गए, तो अब्दुल हमीद खान ने उनसे फरमाया कि तुम स्कूल शुरू करा दो और इसके बाद जो भी हो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। इसी तरह तुर्की में लड़कियों की तालीम के लिए भी अव्वलीन स्कूल उन्हीं के अहद में खुल गया। उनके अहद में यूरोप से इस्तांबुल तक पहुंचने वाली रेलवे को इस्तांबुल से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा तक पहुंचाया गया, जिसे हजाज रेलवे कहते थे। इस रेलवे के स्टेशन आज भी शाम से लेकर मदीना मुनव्वरा तक जगह जगह मौजूद हैं। उनके अहद में गरीब और बेकस उम्र रसीदा लोगों के लिए दारुल अजीजा नामी इदारे का क़याम भी अमल में लाया गया, जिसमें बिला तफरीक मजहब के तमाम वो उम्र रसीदा अफराद कबूल होते थे जिनका कोई बच्चा या निगरान ना रहा हो, और इस इमारत के अंदर एक मस्जिद, गिरजाघर और यहूदी इबादत गाह मौजूद थी, ताकि इस पनाहगाह के मुकीन अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत कर सकें। क्या ये थे अपने इक़्तिदार के लिए मज़लूम खूनों का खून बहाने वाले ईसाईयत दुश्मन बादशाह। फिर जब इत्तेहाद और तरक्की पार्टी की इस्तिबदादी कार्रवाइयों की वजह से इस्तांबुल में उनके खिलाफ बगावत शुरू हुई और इत्तेहाद और तरक्की पार्टी अनवर पाशा की सरबराही में इस्तांबुल पर फौजकशी करने लगी, जिसमें ईसाई सिपाही भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे, तो अब्दुल हमीद ने अपने लश्कर खासा को मुसलमान भाइयों को एक दूसरे से कत्ल न कराने के लिए आने वाली इत्तेहाद और तरक्की की फौज से लड़ने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि अब्दुल हमीद को मालूम था कि आने वाले लोग उनके साथ क्या सलूक करेंगे, और उनके लश्कर खासा के सिपाही तजर्बाकार थे और बाआसानी आने वाली इत्तेहाद और तरक्की पार्टी की फौज को शिकस्त भी दे सकते थे। ये बादशाह थे इस कदर जालिम, हुर्रियत दुश्मन और अपने अज़ाइम के लिए इस्लाम और इत्तेहाद इस्लामी का गलत इस्तेमाल करने वाले मुफाद परस्त। यहाँ ये भी अर्ज करना होगा कि इस वक्त सूरत हाल से वाकिफ अहले नज़र व दानिश अफराद इन जैसे मनफी प्रोपोगंडा के ज़ेरे असर नहीं रहते थे और अब्दुल हमीद खान के मुल्क, मिल्लत और मजहब के लिए किए गए इक़दामात को सराहते थे। उनकी सरगर्मियों को दाद देने वालों में तुर्क भी थे, अल्बानी, अरब और हिंदुस्तानी भी थे। अब शिबली नुमानी से लेकर दिल्ली के नुसरत अली खान और इस्माइल मरेठी तक के अतबाओ शुर्रा अपने मदहिया कसीदों में अब्दुल हमीद खान सानी की कारकर्दगियों पर रोशनी डालते थे।